السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالب لٹریری سوسائٹی اور میزان پبلیشرز کے باہمی اشتراک اور بٹمالو ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے جزوی تعاون سے منعقدہ ہماری آج کی اس محفل مشاعرہ میں رابعہ گیلانی آپ سبھی معزز مہمانوں کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتی ہوں۔ میں ہمارے میڈیا سے آئے ہوئے مہمان خاص طور پر ناظم نذیر صاحب اور سید تجمل صاحب کا بھی خیر مقدم کرتی ہوں۔ وہ محفل ہی کیا کہ جس کی ابتدا خدائے تعالیٰ کے پاک و بابرکت نام سے نہ ہو۔ اس بزم کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محترم شبیر مارچی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے سامعین کی سماعتوں کو سعادت بخشیں اور ابتدائیہ کلمات بھی کہیں۔ شبیر مارچی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلك الفوز العظیم وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین یا ایہا الذین آمنوا كونوا انصار اللہ كما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأيدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاہرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ یہاں حکم ہوا کہ سب سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ کل یہ ہماری ایک روایت رہی ہے، چاہے میزان پبلشر ہو، بک پروموشن ٹرسٹ ہو، یا یہ جو یہاں پر جس ہیڈ آفس میں ہم بیٹھے ہیں یہ بٹمالو ٹریڈرز ایسوسی ایشن کا ہیڈ آفس ہے، اور یہ کشمیر میں تو بہت کم ہے، یہ باہر تو یہ کارپوریٹ سیکٹر میں ہو رہا ہے کہ وہ سوشل کام بھی کر رہے ہیں، لٹری کام بھی کر رہے ہیں، لیکن کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے اَسہِ چھُنہٕ اَتھ کُن کینٛہہ، اَسہِ گژھِ صرف رۄپے آسٕنۍ تہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ اَسہِ بیٚیہِ کُنہِ سۭتۍ کینٛہہ، مگر بٹمالو ٹریڈرز ایسوسیشن کا جہاں تک تعلق ہے وہ ان سرگرمیوں میں برابر حصے دار ہوتے ہیں اور وہ انکریج کرتے ہیں۔ آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ
کُنہِ ٹریڈ آفسس منٛز چھِ ایسی محفلیں ہو رہی ہیں. یہ اعزاز بٹمالی ٹریڈرز ایسوسیشن کا ہے اور میں یہاں یہ پبلسٹی وغیرہ دیکھ رہا ہوں تو یہ مجھے جو ہمارے صدر صاحب ہے یا نائب صدر صاحب ہے باقی زوما ہے وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ؤریُک برابر شیڈول تُہۍ کٔرِو کَتھ رٮ۪تَس منٛز کَمہِ ساتہٕ چھُ کَرُن ہمارے لیے وقف ہے. بلکہ ایک بار ہمارا وہاں میزان پبلشر میں ایک تقریب ہو رہا ہے, یہ یہاں کے زوما آ گئے, انہوں نے کہا یہ ہٹا دو, یہاں چلو وہاں چلو, یہاں مت کرو وہاں کرو. اس لیے یہ مبارکبادی کے مستحق ہے ہماری زوما جو ہے یہ بٹمالی ٹریڈ ایسوسیشن. یہ ایسی محفلیں کا انعقاد یہاں کرنے میں بہت حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور دل کھول کر اپنا آفس چھوڑتے ہیں یا باقی جو فیسلٹیز ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. جہاں تک آج کی تقریب کا تعلق ہے, آج ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے سب سے متبرک مہینہ ہے یہ ربیع الاول. یہاں جیسے کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات, یہ زمین اور آسمان صرف اس لیے پیدا کیے کہ ان کو ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مبعوث کرنا تھا. تو ہمارے لیے یہ بھی خوشی کا موقع ہے کہ ہم ربیع الاول کے ان مقدس ساعتوں میں ایسی تقاریب کا اہتمام کر رہے ہیں. اور اسی ربیع الاول کے مناسبت سے آج کی یہ تقریب ہو رہی ہے. اَسہِ دراصل سیرتس پہ یہ پروگرام کرن تو چونکہ یہ گو پتہ یمیُک تقریب تو اَسہِ دوٚپ وَلہٕ حظ وۄنۍ کرو یہ کِہیٖنۍ. اور آج کل جو کے حالات ہیں, کل تک ہم تیاری کر رہے تھے اس تقریب کے. اوترٕ اوس اَسہِ کیٛاہ تھام سُہ ییٚمہِ خٲطرٕ یِم زن ییٚتہِ مرتدن کوٚرمُت چھُ یہِ حظ یہِ گُستٲخی اتھ سلسلس منٛز اوس اَسہِ احتجاجی پروگرام اکھ کوٚرمُت تہٕ پگہہ اوس اَسہِ یہِ کرُن. تو مگر اسی ٹائم کل مجھے انفارمیشن ملی کل دوپہر کو کہ ہے اَسہِ حظ چھُ گوٚمُت یِم اَسہِ نائب صدر صٲب ٲسۍ یا بیٛاکھ اوس اَسہِ حظ یہِ ایڈمنسٹریٹر, تِمن چھُ کووِڈ گوٚمُت, تِم چھِ پازٹِو درٛامٕتۍ. میں نے اسی وقت ان کو فون کیا کہ یہاں نہیں ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں مہراج صاحب, انہوں نے اسی ٹائم یہاں ان کو لایا, یہ سینیٹائزیشن کیا یہاں پر. تو اس کے بعد 1-2 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا کہ نازک کلیئر تو آپ کر سکتے ہیں. اس لیے یہ مبارکبادی کے مستحق ہیں. اور جہاں تک اس تقریب کا تعلق ہے, یہ غالب ریلٹری سوسائٹی جو ہے یہ ہمیشہ پیش رہتے ہیں اور انہی کے یہ اصرار پر اور انہی کی پہل پر آج کی یہ تقریب ہو رہی ہے. نہ تو اس نے ونکس حالات کیا ونکس کھوژان اتواس کرنس کھوژان برونٹ پکنس کھوژان, مگر یہ اس کے زوما جو ہے یہ مبارکبادی کے مستحق ہے کہ انہوں نے یہ اس تقریب کا اہتمام کیا. اور مجھے جب کہا تو میں قرآن کر بہت تقریباً انکار کران کن جائے تو یہ تقریب سپز یہ منعقد تو یہ سانہ خطر مبارکش کت. تو یہ زن میں عرض کور کہ یہ سوری رۄپیہِ بنیومُت, تو مگر آج کی یہ تقریب جو ہے یہ ایسی تقاریب ہے تو یہ ہمیں انکریج کرنا چاہیے ان کے. بہت ونان کن جائے ونان فلان جائے میں بہران کہ محلہ محلہ کرو گام کرو کیازِ أسۍ چھِ لٔگمٕتۍ باقٕے خرٲبی کامٮ۪ن منٛز. اگر سون نوٚو نسل یِمن کامٮ۪ن کُن لٹری تنظیٖمن یہ لٹری کامٮ۪ن کُن گژھُن, یہ چھُ اَسہِ اکہِ قٕسمُک یہ ادبی جہاد تہِ ونو أسۍ. اور اپنی زبان, اپنی ثقافت, اپنی تہذیب اور تمدن کو بچانے کے لیے ایسی تقاریب کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. اور جہاں بھی کریں گے تو ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں کہ یہ سون بیاکھ روایت کہ اس محلس مز لک ساز بسان تر مجھ پہ 10-15 نفر مشید اچان پہ تمنی 10-15 لڑائی گھان ہمن بے نمازس نہ ونانی کی تو نہ 10. یہ افسوس کی بات ہے. اور میں یہاں اس پلیٹ فارم سے گزارش کروں گا کہ جو اردو کے لیے کام کر رہے ہیں, کشمیری کے لیے کام کر رہے ہیں یا لٹری تنظیمی کے لیے کام کر رہے ہیں, اگر بے کان غلطی کران ان کو اچھالنا نہیں چاہیے. یہ سمجھنا چاہیے کہ یس بہت کام یہ تہ کران. اور یہ دکانداری نہیں ہے, بہت بک سیلر بہ دپ ہے مے نش گوس کتاب دن ہمس نش گوس نیون کی, بلکہ اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ میں کام کر رہا ہوں, اگر دوسرا کوئی کام کر رہا ہے یہ بھی میرا ہی کام کر رہا ہے. تو یہ گوس نا آسن کہ اس آز برونٹ 20 ؤری 30 ؤری بس مز کھسان تک کھانا اخبار پڑا, کھانا کتاب پڑا, کھانا میگزین پڑا. آج یہ تصور ہی نہیں ہے. اور اس دپان ہے اس آئی ماڈرن ٹیکنالوجی, اس موبائل ہوئی بھائی ہمیں اس وٲرۍ آسان ونہِ آز تہِ آسان پاورس 3 دۄہن وٲرۍ کیٛاہ گٔے سٹارٹ.
اور ہم ٹیکنالوجی تھک رہے ہیں کہ بھائی ماڈرن یت بوزان موبائل پر وچان انٹرنیٹ وچان. اس میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر یہ جواز ہم دے رہے ہیں کہ کتابیں نہ پڑھنا, اخبار نہ پڑھنا, باقی میگزین یم پڑھنا بڑھاؤنا, ہم وہیں دیکھیں گے کہ جہاں سے یہ ٹیکنالوجی مابوس ہوئی ہے, یہاں سے یہ ٹیکنالوجی نکلی ہے. کیا انگلینڈ میں لوگ کتابیں نہیں پڑھ رہے ہیں, اخبار نہیں پڑھ رہے ہیں؟ امریکہ میں نہیں پڑھے, وہاں کتابوں کا تعداد کم ہو گئی, وہاں لکھتے نہیں ہیں. اب جب ہم اس میں نقل کرتے ہیں, بیل باٹم لاگو یا ٹائٹ پتلون لاگو تات کرو اس نقل, اس کو کیوں نہیں نقل کر رہے ہیں ہم کہ وہ تم سے وقت پابند. اب یہ کہہ رہے ہیں مجھے یہ آج ہے سوز بجے 9 بجے, میں تو کیا دل میں کہہ بجے فنکشن اچھا نا تیاری کرنا ہوئی ہے. یہ کشمیر میں کوئی تصور ہی نہیں کہ کہ بجے فنکشن تو پتہ گژھِ 10 بجے. ہمیں ان خرابیوں پر بھی دیکھیں, اور اس سلسلے میں یہ ایسی تقاریب کا انعقاد کم از کم ہچناوان تو ات مز یہ مددگار ثابت سپدان کہ سدھارو پن معاشرہ, سدھارو پن نو نسل سدھارو, اور جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں وہ اردو پڑھتے ہیں, کشمیری پڑھتے ہیں, باقی پڑھتے ہیں, ان سے کوئی نہیں چھینے گا. اگر اس نئی نسل اس تقریب کا یہ بھی ایک خاص ہے کہ یہاں پر بہت سارے نوجوان نوعمر شاعر ہیں, ہم ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اگر ہم ان کو انکریج کر رہے ہیں تو ہم ایک نئی نسل کو انکریج کر رہے ہیں. اگر کوئی پڑھ رہا ہے ہم جی سب اس پران نور شش پران بیاق اس لکھاں یا جا, ان سے کوئی چھینے گا نہیں. لیکن اگر ہم دوسرے چھوٹے کسی جوان کو, کسی بچے کو لکھنے کی طرف, پڑھنے کی طرف راغب کریں گے, تو یہ ہم ایک نسل کو آگے کر رہے ہیں. یہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. تو میں تھوڑا حدود سے باہر جا رہا ہوں, تو میں آپ تمام مہمان حضرات کا تہ دل سے یہاں شکریہ ادا کر رہا ہوں, اور آپ کی تشریف کے لیے آپ کا استقبال کر رہا ہوں. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے جزاک اللہ خیرن. بہت بہت شکریہ شبیر مارجی صاحب. اب ہم ایوان صدارت سجانے کی جانب آ جاتے ہیں. جیسے کہ آپ سب حاضرین اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہماری آج کی اس محفل مشاعرہ کی صدارت کے لیے ہمارے درمیان وادی کے ایک مشہور و معروف شاعر موجود ہیں. آپ کے بارے میں بتاتی چلوں کہ آپ جموں کشمیر میں اردو شاعری اور ڈرامہ کا نمائندہ نام ہے. ان دونوں اصناف میں ان کا کام سراہا جاتا ہے. نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی شناخت رکھتے ہیں. آپ کی 3 کتابیں اب تک منظر عام پر آ چکی ہیں, جس میں ایک شعری مجموعہ لذت گریہ شامل ہے. میری مراد ہے عادل اشرف صاحب سے. جناب عادل اشرف صاحب, آپ سے ملتمس ہوں کہ آ کر ایوان صدارت میں اپنی نشست سنبھالیے. عادل اشرف صاحب. بہت شکریہ. اب میں ملتمس ہوں مہمان ذی وقار خیال لداخی صاحب سے کہ وہ آ کر ایوان صدارت میں اپنی نشست سنبھالیں. خیال لداخی صاحب کے بارے میں بتاتی چلوں کہ لداخ سے تعلق رکھنے والے ہمارے یہ شاعر پہلے بدھسٹ اردو شاعر ہیں, اور جب بھی تراہی شاعری کی تاریخ لکھی جائے گی تو تب تک وہ نامکمل تصور کی جائے گی جب تک کہ خیال لداخی صاحب کا نام اس میں نہ آئے. تو ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. اب میں دعوت دیتی ہوں آج کی ہماری اس محفل مشاعرہ کے مہمان خصوصی جناب محترم ریاض توحیدی صاحب کو کہ وہ آئیں اور ایوان صدارت میں اپنی نشست سنبھالیں. آپ کے بارے میں بتاتی چلوں کہ آپ اپنی تخلیقی و تنقیدی صلاحیتوں کی بنا پر عالمی سطح پر پہچان رکھتے ہیں. آپ کی بھی متعدد تصانیف منظر عام پر آ چکی ہیں, جن میں کالے دیووں کا سایہ اور کالے پیڑوں کا جنگل شامل ہیں. اب میں ایوان صدارت میں دعوت دیتی ہوں جناب ساگر سرفراز صاحب کو, جو کہ ایک مشہور شاعر ہے ابھی ہماری وادی کے, اور ان کا تعلق حاجن بانی پورہ سے ہے.
इसके बाद मैं मुल्तमिस हूँ जनाब शबीर मार्जी साहब से, मिज़ान पब्लिशर्स के ऑनर, कि वो भी आकर ऐवान सदारत में अपनी नशिस्त संभालें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब चूंकि ऐवान सदारत सजाया जा चुका है तो हम अपनी कार्रवाई का बाकायदा आगाज करते हैं। शीन काफ निज़ाम साहब ने कहा था, एक हर्फ मैं भी हूँ, एक हर्फ मैं भी हूँ, एक हर्फ तुम भी हो, लफ्ज़ क्यों ना बन जाए। तो नाजरीन, सदर महफिल जनाब आदिल अशरफ साहब की इजाज़त से हरफों से लफ्ज़ और लफ्ज़ों से शायरी की इस बज़्म का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं सबसे पहले दावत देना चाहूँगी नसीर अहमद नसीर साहब को कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। नसीर अहमद नसीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाख ना चीज़ नसीर अहमद नसीर, डिस्ट्रिक्ट कोलगाम के सारी खुद आखिरी गांव यथ नाव बहड़ जालन। बहुत पन्नस पानस खुश किस्मत समझन कि यथ महफिल मज आव मे दावत दिन, तो बहुत ज़बरदस्त शुक्रगुजार। मे पतम अकिस दोहरी पे लोगमत थोड़ा थोड़ा ये पन टूटे फूटे अल्फाज जमा करें। मे दोप बत वुच अत मज क्या हिसाब छुस बह मतलब वारहन शायरन से मुंसलिक तिमन सत बेहवन वथन बेहवन। मे दोप अमि सत मा हेच बह तह तो बह कर पन्न यमन कलामन हुन नात कलाम कर पेश तय ब्रोह। गाश पनुन वंदियो खून वतन छकियो, गाश पनुन वंदियो खून वतन छकियो, अछन ही शहजारो सोन वलो। बीबी आमना असक, बीबी आमना असक खुशहाल मोजी, बीबी आमना असक खुशहाल मोजी, जाव यस आफ्ताब युस्न जालोसी, जाव यस आफ्ताब युस्न जालोसी। आसमान तो जमीनस, आसमानस तो जमीनस चोन शहजारे, आसमानस तो जमीनस चोन शहजारे, आलमिक सरदारे सोन वलो। मधुर तो म्यूठ, मधुर तो म्यूठ कोता नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मधुर तो म्यूठ कोता नामे मोहम्मद, गाश फुल आलमस यल्जा मोहम्मद, गाश फुल आलमस यल्जा मोहम्मद। रात दो करन, रात दो बकरन चोन इंतजारे, रात दो बकरन चोन इंतजारे, अचन शहजारे सोन वलो। आफ्ताब ते मंछान, आफ्ताब ते मंछान तुह चोन नूरे, आफ्ताब ते मंछान तुह चोन नूरे, दिलस मज करियो गूर गूरे। दिल छुम रोजान, दिल छुम रोजान हर विज बेकरारे, दिल छुम रोजान हर विज बेकरारे, अछन ही शहजारे सोन वलो। जबरील ते कुजा, जबरील ते कुजा जंत च हूरे, चोन हू नूरे बेन कंसे, चोन हू तो नूरे बेन कंसे। छुम दिलस रोजान हर विज चोन इंतजारे, छुम दिलस रोजान हर विज चोन इंतजारे, अछन ही शहजारे सोन वलो। कास्तम रंज व गम चलनम युम सितम, कास्तम रंज व गम चलनम युम सितम, अछन ही शहजारे सोन वलो। नसीर छिलायान, नसीर छिलायान बड़ बड़ नादे, नसीर छिलायान बड़ बड़ नादे, बोजक नच म्योन, बोजक नच मीन युम फरियादे,
بوزک نس مین یم فریاد جزاک اللہ خیر. کیا بات کیا ٹائم باقی السلام. بہت شکریہ. اب میں دعوت دیتی ہوں اگلے شاعر طالب شاہین صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. اور آج ان کی کتاب کا رسم اجرا بھی ہے. شاہین طالب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے اپنی یہ غزل میں پڑھنا چاہوں گا. یہی ہے التجا حق سے، یہی ہے آرزو اپنی. یہی ہے التجا حق سے، یہی ہے آرزو اپنی. مٹی نہ تیرگی میں بھی خودی کی جستجو اپنی. یہی ہے التجا حق سے، یہی ہے آرزو اپنی. مٹی نہ تیرگی میں بھی خودی کی جستجو اپنی. خوشامد کے چمن میں کون ہے بلبل سے وابستہ. خوشامد کے چمن میں کون ہے بلبل سے وابستہ. ہے اب تو ہر کلی کرتی مغز سے گفتگو اپنی. ہے اب تو ہر کلی کرتی مغز سے گفتگو اپنی. ارے ان کو گمان ہے کیوں مروت نہ رہی ہم میں. ارے ان کو گمان ہے کیوں مروت نہ رہی ہم میں. وفا میں برملا ہم نے لٹا دی آبرو اپنی. ارے ان کو گمان ہے کیوں مروت نہ رہی ہم میں. وفا میں برملا ہم نے لٹا دی آبرو اپنی. گزر جائے زمانے پر یہی انداز ہو اپنا. گزر جائے زمانے پر یہی انداز ہو اپنا. فنا ہو جائے مٹ جائے رہے قائم یہ بو اپنی. گزر جائے زمانے پر یہی انداز ہو اپنا. فنا ہو جائے مٹ جائے رہے قائم یہ بو اپنی. سنا ہے طالب بدلے ہیں حیات و موت کے نقشے. سنا ہے طالب بدلے ہیں حیات و موت کے نقشے. قیامت ہو حقیقت سے اگر ہوں روبرو اپنی. شکریہ. بہت ہی عمدہ، بہت ہی عمدہ. بہت شکریہ طالب شاہین. اب میں دعوت دیتی ہوں اگلی شاعرہ سید کوثر بخاری صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنا صاحبہ میں اگلے شاعر کو دعوت دیتی ہوں سید کوثر بخاری صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر تشریف فرما تمام مہمانوں اور شعراء حضرات کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے زیادہ تمہید نہ باندھتے ہوئے صاحب صدر کی اجازت سے اپنا کلام پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک نظم جلتی ہوئی کشمیر کے نام. درپیش جہاں غم ہے مصیبت ہے قہر ہے. درپیش جہاں غم ہے مصیبت ہے قہر ہے. چھائی ہے جہاں ایسی رات نہیں جس کی سحر ہے. جس باغ کے ہر پھول پہ اداسی کا بسر ہے. چھائی جس جنت پہ اب ماتم کی لہر ہے. ہر ایک ہے رنجیدہ جہاں ہر ایک ہے اسیر. آ کر تو ذرا دیکھے کوئی حالت کشمیر. جہاں رنج کا ہے راج ہر فرد ہے محتاج.
जहां रंज का है राज, हर फर्द है मोहताज, बिकसी गई है जहां मासूमियत की लाज, सस्ती जहां है खून की कीमत बहुत ही आज, जहां बरसों से है आदमी के कत्ल का रिवाज, कटती ही नहीं है जहां अब दर्द की जंजीर, आकर तो जरा देखे कोई हालत कश्मीर। जहां माँ को है अब भी उसी बेटे का इंतजार, जो कल ही हो गया था इस कहर का शिकार, है आंख उसकी नम रोती है जार जार, कहती है मेरे लाल मुड़ के देख एक बार, क्या पूरी उम्र जीना है लेकर तेरी तस्वीर, आकर तो जरा देखे कोई हालत कश्मीर। बहुत अच्छा। कुछ सुर्ख सा है जहां अब डल का भी पानी, कुछ सुर्ख सा है जहां अब डल का भी पानी, थमसी गई है जहां जहलम की रवानी, आंखों में है अफसुर्दगी चेहरों पे उदासी, इससे तो आया खूब है वादी की कहानी, कौसर इसी जुल्मत में है शायद तेरी तकदीर, आकर तो जरा देखे कोई हालत कश्मीर। एक और गजल के चंद शेर आपके सामने पेश करनी। महफूज मेरे शहर में एक घर भी नहीं था, महफूज मेरे शहर में एक घर भी नहीं था, नजरों में मगर कोई सितमगर भी नहीं था। महफूज मेरे शहर में एक घर भी नहीं था, नजरों में मगर कोई सितमगर भी नहीं था, ने लाश मुयस्सर थी न खंजर ही कही था, ने लाश मुयस्सर थी न खंजर ही कही था, मक्तल वो अजब था कि कहीं सर भी नहीं था। ने लाश मुयस्सर थी न खंजर ही कही था, मक्तल वो अजब था कि कहीं सर भी नहीं था। और एक शेर आपकी खास तवज्जो चाहूंगा। कुछ लोग उसे देवता कहने में लगे थे, कुछ लोग उसे देवता कहने में लगे थे, जो शख्स की इब्लीस से कमतर भी नहीं था। कुछ लोग उसे देवता कहने में लगे थे, जो शख्स की इब्लीस से कमतर भी नहीं था। ये जब्र ही है हाथ में बारूद है मेरे, ये जब्र ही है हाथ में बारूद है मेरे, वरना तो कभी हाथ में कंकर भी नहीं था। ये जब्र ही है हाथ में बारूद है मेरे, वरना तो कभी हाथ में कंकर भी नहीं था। उसने तो मोहब्बत से ही जन्नत को भी जीता, उसने तो मोहब्बत से ही जन्नत को भी जीता, आमाल में वो शख्स तो बढ़कर भी नहीं था। कौसर वो मेरी कुर्बत से ही खौफज़दा था, कौसर वो मेरी कुर्बत से ही खौफज़दा था, हालांकि वो खुश मुझसे बिछड़ कर भी नहीं था। बहुत उम्दा शायर। बहुत खूब। महफिल को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मदू करती हूँ अहमद फयाज साहब को कि वो आएं और अपना कलाम सामीन के रूबरू पेश करें। अहमद फयाज। मैं बता हम खज़ां हैं सुनो चमन वालों, हम खज़ां हैं सुनो चमन वालों, एक पत्ता गिरने पे हज़ार गिरते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फयाज़ अहमद पुलवामा से मेरा ताल्लुक़ है। सदर मुशायरा की इजाज़त से कुछ शार अता कीजिए। पहले कुछ एक दो की तार्ज़ है। विसाल की रात आई है यादगार होगी, विसाल की रात आई है यादगार होगी, जुदाई फिर हाय छुई है यादगार होगी। कि नींद की मौत पर खुश है सितारे सारे, कि नींद की मौत पर खुश है सितारे सारे, ये शम्मे गम तो सजाई है यादगार होगी। और दूसरा किताब है शामे गुर्बत में माल देखने पर, शामे गुर्बत में माल देखने पर,
آئے گش خستہ حال دیکھنے پر شام غربت میں مال دیکھنے پر آئے گش خستہ حال دیکھنے پر رت وبا کی بہار پر چھائی رت وبا کی بہار پر چھائی چشم جیسے نڈال دیکھنے پر اور کچھ اشعار عرض کے ختم ایسے جوانی ہوتی ہے ختم ایسے جوانی ہوتی ہے کوئی تنہا جب چھوڑ جاتی ہے اب کیا کروں میں تیری خاطر اب کیا کروں میں تیری خاطر تم تو الزام صرف دیتی ہے جس پہ دل زور سے رہا قائم جس پہ دل زور سے رہا قائم روز وہ کچھ بہانہ کرتی ہے عشق یہ فلسفہ تیرا کیسا عشق یہ فلسفہ تیرا کیسا چائے جھوٹی پی کوئی جاتی ہے اور ایک غزل کے دو اشعار ایک مرتبہ عرض ہے دل پہ پتھر رکھ کے داستان سنانے میں نہیں دل پہ پتھر رکھ کے داستان سنانے میں نہیں یہ دل کا مرض بھی سمجھنے میں نہیں غیر سمجھ کر دروازے بند کر دیے کیوں دل میں بسا کر چھپ جانے میں نہیں یہ تنہائی بھی کچھ عجیب سی ہے فیاض یہ تنہائی بھی کچھ عجیب سی ہے فیاض زمانے میں ہو کر زمانے میں نہیں اور کچھ عادت بن جاتی ہے تو اس پر کچھ اشعار لکھیں گانے سن کر غم بلانا عادت بن گئی گانے سن کر غم بلانا عادت بن گئی اندھیروں میں روشنی ڈھونڈنا عادت بن گئی پھولوں کو دیکھ کر یاد کرنا عادت بن گئی آنکھوں میں ترسنا عادت بن گئی لوٹ کر آ جاؤ یادگار تمہیں بنانا ہے ایسی تمناؤں کا ہجر کاٹنا عادت بن گئی حسرت تھی فیاض ہر سانس میں خوشبو لینا حسرت تھی فیاض ہر سانس میں خوشبو لینا ایسے صبر میں سزا کاٹنا عادت بن گئی اور ایک غزل عرض ہے ایک نیا موسم سہانا آئے گا ایک نیا موسم سہانا آئے گا پھول کھلنے کا بہانہ آئے گا آج ہے ٹھہرے ہوئے ہم بارف میں آج ہے ٹھہرے ہوئے ہم سردیوں میں پھر بہاروں کا زمانہ آئے گا وہ بھلے ہی ہونٹ میرے سی رکھیں وہ بھلے ہی ہونٹ میرے سی رکھے مجھ کو دنیا کو سنانا آئے گا رات کی تاریکیوں سے خوف کیوں صبح نور کو مسکرانا آئے گا کوئی بھی حالت ابھر آئے تو کیا کوئی بھی حالت ابھر آئے تو کیا مجھ کو بھی سب کچھ نبھانا آئے گا اور ایک آخری غزل ہے کہ شب ہجر کی سحر سجائی نہیں جاتی شب ہجر کی سحر سجائی نہیں جاتی ہاں یہ قیامت تو اٹھائی نہیں جاتی ٹوٹے ہوئے دل کی غمزدگی میں ٹوٹے ہوئے دل کی غمزدگی میں وفا کی غزلیں گائی نہیں جاتی بابا جیسے حال ہوئے تیرے بھی فیاض بابا جیسے حال بھی ہوئے تیرے بھی فیاض اور لوگوں سے ہماری ویکسین بنائی نہیں جاتی